حالات یہ یا یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ ملک کی جو مائیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کی اس تحریک میں یا انہوں نے جو سلوگن دیا ہے حقیقی آزادی کا، اس میں ویسے تو وہ ڈے ون سے شامل تھیں، یعنی دعاؤں کی صورت میں باقی جو بھی سپورٹ ہو سکتی تھی انہوں نے کی ہے، لیکن اب پریکٹیکلی الیکشنز میں انہوں نے حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن سٹریٹجی ہے، یعنی ٹکٹس کیسے بانٹے جائیں گے، اے پلان کیا ہوگا، بی پلان کیا ہوگا، سی پلان کیا ہوگا، اور کون کون سے لیڈر ہیں جن کی ماؤں نے بذات خود اب الیکشنز میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی پاکستان کی تحریک ہو 1947 یا اس سے پہلے کی، قائد اعظم ان کی بہن فاطمہ جناح نے الیکشن میں حصہ لیا، وہ دوسری بھی ایک تاریخ ہے، اس کو ڈسکس اس وقت کرنا مقصد نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جب ان کو پھانسی دی گئی تو ان کی وائف نصرت بھٹو اور پھر بعد میں ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ آئیں۔ جب مشرف نے نواز شریف صاحب کو نکالا تو کلثوم نواز اور پھر مریم نواز نے بڑے زبردست طریقے سے، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو لے کر آگے بڑھی۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں ان کے بیچ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو سرپرائز ہے، یہ جو ماسٹر کارڈ ہے، یہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور یہ وہ سیٹیں جو شاید یہ لیڈر خود لڑتے تو میں بھی مقابلہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ سیٹیں اب یک طرفہ مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے۔ وہ کیسے، ایک ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور اپنی جو رائے ہے یعنی اوپینین وہ کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھا کریں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان زبردست طریقے سے جیل کے اندر بھی بیٹھ کر اس قدر اور اس طرح سے اچھے جو سرپرائز ہیں، یعنی کہ وہ ہار نہیں ماری، یعنی عمران خان کا جو سلوگن ہے کہ وہی بندہ ہار جاتا ہے جو ہار مان لیتا ہے، ابھی تک انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جو بندہ عمران خان کو جانتا ہے، عمران خان کی کیریئر کو جانتا ہے، عمران خان کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ عمران خان کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا، وہ آخری حد تک جا کر لڑے گا، اور عمران خان نے جیل میں جا کر بھی یہ ثابت کیا ہے، یعنی کہ اگر بلے کا نشان چھن بھی جائے پھر بھی عمران خان کے پاس پلان ہے کہ الیکشنز میں کیسے جانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ ایک دن کی بھی انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتی۔ سب سے زیادہ جس جماعت کو یعنی کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، جن کا بانی چیئرمین جیل میں ہو، جس کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ اس کو چھوڑ چکی ہو، جس کے بہت سارے لیڈر ابھی بھی جیل میں موجود ہوں، وہ جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان کریں، اور وہ سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک دن کی تاخیر بھی برداشت نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں یا وہ سیاسی جماعت جس کو ہر طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یعنی کہ جو پاکستان بار اور دوسری سپریم کورٹ بار نے جو کل ایک بیان جاری کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ احسن گن صاحب، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اعظم نذیر تارڑ۔ اعظم نذیر تارڑ کون ہے؟ نون لیگ کی حکومت میں وزیر قانون اور اب بھی نون لیگ کا لیڈر۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اب بھی الیکشنز میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں، انہوں نے الیکشنز لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان کے ایک معتبر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج وہاں پر سروے کیا تو وہاں پر کلیئر جو میجارٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور عثمان ڈار اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو ان کی جو والدہ ہیں ان کو ٹکٹ ملے گا، اور وہ سیٹ پکی ہے اگر لوگ جو ہیں ان کی حق، وہ کیا اسے کہتے ہیں، حق کے دہی کا جو استعمال ہوتا ہے اس کو اگر طریقے سے یا صحیح طریقے سے کاؤنٹ کیا گیا تو یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ عباد فاروق صاحب لاہور سے، ان کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عباد فاروق صاحب وہی انسان ہیں جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی،
اور وہ ان کی گرفتاری ہوئی یا ان کے اوپر جو بار بار ریڈز پڑتی تھی ان کے گھر کے اوپر، اس کی وجہ سے ان کا ایک بیٹا تھا جو ایب نارمل تھا، تو وہ بعد میں اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی، وہ بہت زیادہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی۔ ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے، حسان نیازی، انہوں نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ یہ جو لیڈر ہیں، یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی جو نمبر 1 پریورٹی ہے کہ جیل میں جو لیڈر ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور جب کسی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی جو کہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس میں کوئی پرابلم کریٹ کر دی جائے گی، وہ پرابلم جب کریٹ ہوگی تو یہاں سے خواتین جو ہیں وہ پھر الیکشنز میں حصہ لیں گی۔ صنم جاوید خان، ان کا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اگین بتا دیتا ہوں کہ وہ پی پی 150 سے مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی، اور اگر ان کے کاغذات نامزدگی بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اعتراض عائد کیا جاتا ہے تو ان کی والدہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشنز لڑنے جا رہی ہیں۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حقیقی آزادی کا جو سلوگن دیا ہے اس کے اوپر ان کی جماعت، ان کے لیڈرز جو رہ گئے ہیں، جو گنے چنے یا جو بھی رہ گئے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ یعنی کمیٹڈ ہیں، یعنی جیل میں بھی رہ کر اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ہوا نہیں ہے۔ اور یہ خواتین جو ہیں وہ ان کی میں اس لیے بھی بہت زیادہ رسپیکٹ ہم کرتے ہیں کہ یار جب بھی مردوں کے اوپر، گھر کے مردوں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو خواتین اس میں بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ماضی کا بتایا، پاکستان کی تحریک ہو، قائد اعظم کا ساتھ جس طریقے سے محترمہ فاطمہ جناح نے دیا، مادر ملت، اس کے بعد بھٹو کی وائف اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے جس طرح ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد ان کی یعنی کہ ڈیتھ کے بعد، ان کی پھانسی کے بعد کس طریقے سے پارٹی کو بھی سنبھالا، اور پھر وہ پارٹی 3 دفعہ اقتدار میں آئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دیکھ لیں، جب ان کو نکالا گیا مشرف نے، پھر محترمہ کلثوم نواز نے کس طریقے سے یونائٹ کیا پارٹی کو، سپیچز کی، تحریک چلائی، مریم نواز نے بھی بعد میں اس میں اپنا پارٹی یعنی اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ مشکل حالات میں زیادہ بہتر طریقے سے جو بھی کاز ہو اس کو آرگنائز بھی کر سکتی ہیں اور اس میں اپنا حصہ بھی ڈالتی ہیں، اور یہ بڑا مؤثر جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ اب یہ جو خواتین ہیں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشنز لڑیں گی، اور یہ الیکشنز جب لڑیں گی تو یہ جیتیں گی بھی۔ ہبہ فواد چودھری وہ بھی الیکشن میں آ رہی ہیں۔ فواد چودھری اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو ہبہ فواد ان کی وائف یعنی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گی، اور موسٹ پروبیبلی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گی۔ فواد چودھری صاحب کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ وہ آنے والے 2-4 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیں گے۔ اگر اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی کر دیے گئے تو پھر ان کی جگہ ان کی وائف ہبہ فواد چودھری الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی۔ یہ ایک بڑا سرپرائزنگ موومنٹ ہوگا نون لیگ کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے الگ رکھنا چاہتے ہیں، جو ان کے لیے مشکلات، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہر ممکن طریقے سے عمران خان کی جو سیٹیں ہیں ان کو کم کیا جائے۔ بڑی زبردست خبریں ہیں بنیر سے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایسی بے شمار خبریں ہیں، اور آنے والے دنوں میں عمران خان نے سرنڈر نہیں کرنا، اور اس نے ایسے پلان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے بھی بڑے سرپرائزنگ ہوتے ہیں سم ٹائمز، کہ یار خان صاحب کی جو کمٹمنٹ ہے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اپنی کاز کے ساتھ، اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ کتنی زیادہ جو ہے اس میں وہ انوالو ہیں، اور جیل میں جانے کے باوجود بھی ان کی پلاننگ، ان کی حکمت عملی وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے ابھی بھی بہت اچھے لیول کے اوپر ہے۔ یعنی کہ اگر خان صاحب کو کلین سویپ یعنی وہ سے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو خان صاحب اب بھی کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، بے شک وہ جیل میں ہوں، ان کی پارٹی کو صحیح طریقے سے الیکشن لڑنے کی اجازت ملے اور ووٹ کی کاؤنٹنگ صحیح ہو۔ خان صاحب اب بھی بڑی میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اور بڑی سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن اگر پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پلان اے، بی، سی اور ڈی تک کے پلان انہوں نے بنا رکھے ہیں،
اور پوری پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لیڈرز، ان کے کارکن ہر ممکن طریقے سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہو، گراؤنڈ کے اوپر ہو، وہ اس کاز کے لیے ہیں۔ کاز اچھی بری جو بھی ہے اس کے اوپر آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی کاز کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا یا اس کے اوپر کمیٹڈ رہنا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں جینونلی۔ اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں عرفان سمور صاحب، انہوں نے ایک، کیونکہ کل عثمان ڈار صاحب کے گھر پہ جو کچھ ہوا اس کے بعد بولا گیا کہ بھائی یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا، انہوں نے بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں بھی اس طرح کے حالات ہوں اور آپ کی خواتین، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو اس طرح کا پبلسٹی سٹنٹ کرنا پڑے۔ یہ ایک باٹم لائن ہے، اور ہمیں بھی اس طرح کے کومنٹس پاس کرنے سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جن کے ساتھ یہ کچھ ہو رکھا ہے اور یہ ریالٹی ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کائنڈلی جو زبان ہے اس کا استعمال یا ہاتھوں کا استعمال، جو آپ کومنٹس لکھتے ہیں، کھولا ہاتھ رکھا کریں، اپریشیٹ کیا کریں، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو اس کے ساتھ کھڑے ہوا کریں، نہ کہ اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے۔